اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. آج کل مختلف قسم کے ٹرینر لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ان کے پروگرام بہت مشہور ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ ان کی ورکشاپ میں شرکت کرتے ہیں. یوٹیوب پہ کروڑوں میں ان کے ویورز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو لائف اسٹائل سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے راز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا بھی ہوگا. مختلف عنوانات ہیں، مختلف لیبل ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ کامیاب زندگی کیسے گزارتے ہیں، کامیابی کے گر کیا ہیں. جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ گزرے، ان میں کیا خاص کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے چینلز یا نہیں دیکھے؟ یوں بھی دونوں سوالوں پہ کوئی یوں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے. انڈیا میں بھی بہت ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور گوروں میں تو بہت زیادہ ہیں. بلکہ یہ ٹرینڈ آیا ہی گوروں سے ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کامیاب لوگوں کے 500 یا 5 خاص گر. مجھے ان لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس حساب سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. نہ ان کی نیتوں پہ ہمیں اعتراض ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد دولت کمانا ہے. اگر کسی اچھے کام کے ساتھ پیسہ بھی آ جائے تو کوئی بری بات بولو بھائی نہیں. اچھا کام اور پیسہ دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ برائی کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے، مگر آپ لوگوں کو گائیڈ کر کے اچھی تعلیم دے کے پیسہ کما رہے ہیں. ہیروئن بیچ کے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں، چرس بیچ کے بھی کماتے ہیں. اسی لیے اسلام میں حلال رزق یہ بھی عبادت ہے. حلال رزق کا کمانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. لیکن یہ جتنے ٹرینرز ہیں یا جتنی بھی ورکشاپس ہو رہی ہیں اس قسم کی، یا جتنے بھی جو گائیڈ کیا جا رہا ہے، کامیاب زندگی کے ہنر بتائے جا رہے ہیں، ان تمام یعنی جتنے اس قسم کے لیکچرز ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اس فالٹ کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ خود کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. ان لوگوں کو کیا کیا کامیابی کے گر بتائے گا، کامیابی کے ہنر بتائے گا، وہ خود ایک کامیاب زندگی بولو بھائی نہیں گزار سکتا. سمجھ رہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ، ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کو کل سمجھتے ہیں، اور اپنی عقل کو اللہ کی عقل کے تابع کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کیا سمجھے؟ کل. اور وہ یہ سمجھے کہ میری عقل مجھے ہر چیز میں صحیح اور غلط کی رہنمائی
بولو بھائی کر سکتی ہے. مثلا یہ جتنے اس قسم کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہیں اور گائیڈ کیا جا رہا ہے، کامیابی کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے کہ یہ سب سکون کے متلاشی ہیں. کسی نے شہرت کو سمجھ لیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ شہرت میں. لہذا وہ بتاتا ہے کہ میں پہلے مشہور نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی، میں نے محنت کی اور آج میں دنیا میں سب سے زیادہ، بولو بھائی، مشہور ہوں. تو شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ یار آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے یار. شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ کامیابی. کہ یار پہلے تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں 4 آدمیوں میں یہ لیکچر دیا کرتا تھا، مجھ میں کانفیڈنس بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اسٹرگل کی، محنت کی اور کرتے کرتے آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ ملینز میں میرے ویورز ہیں، میرے سبسکرائبر میرے چینل پہ ملینز میں. تو کیا مطلب میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. لہذا میں آپ کو بھی کامیابی کے گر بتاتا ہوں. تو ان کی نظر میں وہ لوگ جو مشہور نہیں ہیں گویا کہ وہ کامیاب. بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ، بولو بھائی اللہ کی. دیکھو میں پیسے نہیں لے رہا، وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں ان کی. میں فری پھوکٹ میں آپ کو بتا دوں یہ ساری باتیں. فری پھوکٹ کی ویلیو نہیں ہوتی، حقیقت ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو پیسوں کے بغیر نہ کیا جائے. یہ میری اس زمانے میں رائے ہے. خیر میں پھر بھی پیسوں کے بغیر ہی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کام فری میں ہوتا ہے اس کی قدر نہیں. جیسے کہ مولوی صاحب کی جمعے کی تقریریں اور بیانات. تو کسی نے کیا سمجھ لیا کامیابی کو؟ شہرت کو کیا سمجھ لیا؟ کامیابی. کسی نے دولت کو کامیابی سمجھ لیا. کیا آپ غریب تھے، اسٹرگل کی، محنت کی اور دیکھو فلاں کے پاس آج کیا ہے؟ پیسہ ہے. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کرتے کرتے کامیاب کیسے ہوئے. ان کامیاب لوگوں میں کون سے گر تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے دولت مند بن گئے؟ جبکہ دولت کامیابی کی علامات اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں. اب اللہ کی بات صحیح ہے یا اللہ کے بندوں کی باتیں صحیح ہیں وہ پھر ہم بعد میں اس پہ بحث کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کو کیا وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی اپنی بیٹھ کے باتیں ہیں نا. کیونکہ کامیابی کے گر بتانے والے ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ایتھیسٹ لوگ بھی ہیں. تو ان کو مذہب سے کیا واسطہ؟ بعض لوگوں نے صحت کو کیا سمجھ لیا؟ بولو نا یار کامیابی. اور بعض لوگوں نے سکون کو کامیابی سمجھ لیا. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ سکون کی تلاش میں رہو، جس دن تمہیں سکون مل گیا تو تم کیا ہو؟ کامیاب. عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اگر سکون ہی کو مقصد بنا لو گے پھر سکون نہیں ملے گا آپ کو. یہ مذہب نے ہمیں بتایا ہے. جی سسٹم دیکھیں کیسی ٹیکنیکل بات اللہ بتا رہے ہیں نا. ارے بھائی اگر پیسے کو مقصد بنا لو گے تو عین ممکن ہے پیسہ مل جائے، یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. شہرت کو مقصد بنا لو گے عین ممکن ہے شہرت مل جائے اور یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. لیکن سکون کو اگر زندگی کا مقصد بناؤ گے تو سکون کے علاوہ چیزیں مل جائیں گی. سکون عجیب بات ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ہے ایسے ہی، حقیقت ہے کیا ایسے ہی. سکون کو بھی مقصد نہیں بنایا. مقصد اس حیات کو بنانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حیات ہے، یہ جو زندگی ہے، آپ جتنا لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں یا لوگوں کا ویژن بنا کے دے رہے ہیں، آپ ویژنری بنا رہے ہیں، لوگوں کو ویژن بھی بنا کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو ویژنری بھی بنا رہے ہیں. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس زندگی کے لیے. جبکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس زندگی کو مقصود بنائے گا اسے سکون نہیں ملے گا.
قرآن مجید کے کیا الفاظ ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا. فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا. یاد کا مطلب صرف ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کائنات کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کان نہیں دھرے گا، اپنی بولتا چلا جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یوں کر لو، میں کہہ رہا ہوں یوں. اللہ اس کو بالکل بھی کسی خاطر میں نہیں لائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا، تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھیں، میری باتیں تیرے سامنے کی جاتی تھیں، تو ان سے اندھا بن گیا تھا. وکذالک اليوم تنسیٰ، اس لیے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی اصل فکر بنا لیا. دنیا کو کیا بنا لیا، اصل فکر. شہرت، دولت. یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ شہرت کا حصول غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا، بولو نا بھائی، غلط ہے. نا یہ شریعت نہیں کہہ رہی. دولت کو کامیابی سمجھنا کیا ہے، ارے بھائی بولتے کیوں نہیں. اگر دولت کامیابی ہوتی تو اللہ کے سب سے محبوب انسان اس کائنات میں، اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کائنات کے سب سے محبوب ترین انسان دنیا کے سب سے غریب اور مسکین ترین انسان تھے. نہیں آ رہی بات، سب سے کیا تھے، مسکین. چولہا ہی نہیں جلتا گھر میں. بعض چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، میں حیران ہوتا تھا کہ خود کیوں نہیں ان کو استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کی ترغیب دی، مگر خود کبھی سفید پہنا، کبھی رنگین پہنا، ہر طرح کے کپڑے پہنے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آپ نے ترغیب کیا دی ہے، بھائی سفید رنگ کو پسند کیا. کیوں پسند کیا، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. سفید رنگ صاف ہوتا ہے، سفید رنگ کیا ہوتا ہے، صاف. رنگین کلر میلا ہوگا پتہ نہیں چلے گا، سفید کلر پہ ایک معمولی سا داغ بھی، تو سفید کلر صفائی ستھرائی کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں کہ اس کو رہنے دیں. تو لیکن آپ نے ہر طرح کے کپڑے استعمال کیے. وجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ صرف سفید رنگ خریدیں، جو آ گیا پہن لیا، گزارا چلاؤ. اب اس تجسس میں نہیں رہو گے نہیں کہ سفید ہی ملے گا تو بھائی جو ہے پہنو بس، صحیح ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، جو آ گیا ٹھیک ہے بھائی. کھانا ملا کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روزہ ہے. تو سب سے محبوب ترین انسان کون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیسہ ہی نہیں تھا. شہرت بھی بعد میں ملی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کے چلے ہیں تو اس وقت تو آپ کی شہرت میں، شہرت سے میری مراد عزت میں بظاہر کمی آئی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ شہرت مل گئی، لیکن کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان، بولو بھائی، نہیں لایا، تو کیا وہ اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے؟ نہ ان پیغمبروں کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کو عزت ملی، نہ ان کو شہرت ملی. قرآن میں تو بہت کم پیغمبروں کے نام ہیں، زیادہ تر پیغمبر قرآن میں مذکور نہیں ہیں.
ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن نبی سے زیادہ کوئی بھی کامیاب بولو بھائی نہیں ہو سکتا، نبی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو جب آپ کرائیٹیریا اس دنیا کو بنا لیتے ہیں نا کامیابی ناکامی کا، تو آپ کے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر فرعون بڑا کامیاب تھا، آپ کہیں کہ فرعون کیسے کامیاب تھا؟ وہ تو آخر میں غرق ہوا نا، تو آخر میں تو سبھی مرتے ہیں بھائی۔ ابے بھائی لاسٹ میں تو چاہے وہ فرعون اگر نہیں بھی غرق ہوتا تو لاسٹ تو یہی ہونا تھا، یہ تو ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا، کیا اگر اس زمانے میں ٹرک ہوتا، یا کسی جراثیم سے مر جاتا، کینسر سے مر جاتا۔ ارے بھائی فرعون کو تو ہم کہتے ہیں نا ناکام ہو گیا، وہ تو اللہ نے اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ مر گیا۔ اگر مرنا ناکامی تھی تو مرے تو ایسے لوگ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی تو موت واقع ہوئی ہے۔ ارے بھائی سلیمان علیہ السلام بادشاہتی بڑی زبردست لاٹھی ہاتھ میں لے کر جنات سے تعمیر کروا رہے ہیں، اور تعمیر کے دوران آپ کی موت واقع ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ جب لاٹھی گری ہے زمین پہ اور آپ زمین پہ گئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی۔ تو اگر ہم فرعون کو اس لیے ناکام کہیں کہ سمندر میں مر گیا، تو سمندر میں تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی غرق ہوئے ہیں۔ جو اتاترک ہے نا ترکی کا بادشاہ، اس نے تو ترک کے سارے علماء کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، تو کیا وہ بھی معاذ اللہ فرعون کی طرح ان کو قرار دیں گے؟ الحمدللہ کچھ آ رہی ہے، سب حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے نا، تو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو نہ تو اللہ کی نظر میں شہرت کامیابی ہے، نہ اللہ کی نظر میں دولت کامیابی۔ ہم جب کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کے فلاں فلاں خاص علامتیں، تو ہماری نظر میں کامیابی کا مطلب یا تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا جس کو شہرت ملی، وہ سائنٹسٹ نہیں جس کو شہرت نہیں ملی۔ حالانکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی ہے، کیش کسی اور نے کرا لیا۔ بھائی جتنے سائنسدان دنیا میں گزرے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ ان کی محنت ہو سکتا ہے کسی اور کی محنت کو انہوں نے کیش کرایا۔ یہ تو سب کچھ چوری چکاریاں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ ڈاکومنٹری ایک دیکھ رہا تھا میں، اس میں دکھایا ہے کہ مگرمچھ نے وہ کسی نے شکار کیا نا، کسی جانور نے، شیر نے یا چیتے نے شکار کیا، بڑی محنت سے بیچارے نے شکار کر کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے، مگرمچھ صاحب آئے، منہ کھولا اور پورا شکار بولو بھائی لے، وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، مگرمچھ نظر بھی نہیں آتا پانی کے اندر جانے کے بعد۔ محنت کسی اور نے کی، کھا کوئی اور رہا ہے۔ تو جیسے یہ دنیا میں جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی مگرمچھ بولو بھائی ہوتے ہیں۔ میری جو مشہور کتاب ہے نا 4 شادیوں والی، میں نے بڑی محنت سے لکھی تھی، ایک میری نظریہ تھا اس میں، پوری راتیں بیٹھ کے اس میں سرچ کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا، لکھتا تھا، کیونکہ اس موضوع پر اس سے پہلے اردو میں تو کوئی بھی کتاب نہیں تھی، اور اس طرز پہ شاید کسی بھی زبان میں نہ ہو جس اسٹائل میں میں نے لکھی ہے، وہ شاید کی بات کر رہا ہوں، یقین نہیں ہے۔ بہت محنت کی اس میں، اس کتاب کی لکھتے ہوئے جو میری کنڈیشن تھی، ایسے نہیں تھا کہ بس کوئی کتاب چھاپنے کا شوق ہوتا ہے۔ بسا اوقات جب میں کوئی واقعہ لکھ رہا ہوتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ مصنف کا اپنا درد بھی تحریر میں شامل ہو جائے، تو مصنف خود تو یہ دعوے نہیں کرتا، لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا تھا۔ کتاب لکھتے ہوئے آنکھوں سے کیا ہوتے تھے، جو اس میں دردناک واقعات ہیں نا خواتین کے، جو آج کل طلاق کے بعد عورتوں پہ گزرتی ہے، اور ہمارے ہاں یہی بحث نہیں ختم ہو رہی کہ برابری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ایک کو پالنا مشکل، 2 کو پالنا، فضول باتوں میں زندگی اپنی برباد، نہ دین کے نہ دنیا کے، بیٹھ کے پھینکتے رہو۔ شیخ نے اجازت نہیں دی، پیر صاحب منع کر رہے ہیں، حضرت جی نے منع کیا، ابا نہیں مان رہے، ابا کیوں مانیں گے بھائی؟
ابا کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی، وہ بیچاری تباہ ہو رہی ہوتی، پھر ابا کر دیتے. دوسروں کی بیٹی کا ابا کو، آپ کے ابا کو کیا فکر اس سے؟ تو ابا سے نہیں پوچھو، کر لو، بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. کیونکہ میں نے ایبٹ آباد میں کسی سے بات کی، ایک صاحب کہنے لگے آپ اولاد کو باغی کر رہے ہو، آپ اولاد کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہو. میں نے کہا میں اللہ کی بغاوت سے اولاد کو روک رہا ہوں. نہیں یاری بات میرا. پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے، اس کے لیے کسی سے پرمیشن کو اللہ نے لازمی قرار کیوں؟ اللہ اپنی تمام عورتوں کو دیکھتا ہے، باندھیاں یہ سب عورتیں اللہ کی. اگر ابا اماں کو اجازت ہوگی تو یہ عورتیں سڑتی رہیں گی گھروں میں. ایک کھیپ تیار ہو گئی عورتوں کی، طلاق ہو جائے بس زندگی، کنواریوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. طلاق تو بہت، طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے. اس لیے ابا نہیں ہے تو اپنے خرچے ہی کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. بہت سے ابا بیٹھے ہوئے ہوں گے، ناراض ہو رہے ہوں گے، بھائی میں ناراضی کی پرواہ نہیں. جب میں نے کی تھی دوسری شادی اس وقت ناراضی کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان اپنے خونی رشتوں کی. اب آپ تو میرے مقتدی نمازی، آپ کی پرواہ کہاں سے کروں گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یار میرا غلط. اپنے بھائی بہنوں کی پرواہ نہیں کی ہم نے، خونی رشتہ تھا ہمارا ان سے. گالیاں، فوج گالیاں ہم نے برداشت کی ہیں، تو اب نمازیوں کی پرواہ کہاں سے کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ آ گئے اسی چینل پہ. تو اللہ سب کو دیکھ کے کیا بناتے ہیں؟ قانون. سب کو دیکھ کے آپ کا بھی اپنا بھی فائدہ ہے اس میں، صحت اچھی ہو جائے گی. 10 جھگڑے ہوں 100 کو گے، پھر بھی بیوی آنے سے صحت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہی ہوتی ہے. فطرت ہے نا، ایک چیز نیچرل ہے. ذہن کو بھی سکون ملے گا. کسی ورک شاپ کی ضرورت، گھر میں ورک شاپیں کھل جائیں گی. حقیقت ہے کہ دیکھو ٹیکنیکل فالٹ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. شہرت کو کامیابی، عزت کو کامیابی اور خود سکون کے حصول کو مقصد بنا لیا، تو اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا. شہرت کامیابی ہوتی تو بہت سے پیغمبر ہیں جن کے نام کوئی جانتا ہی نہیں. مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہوتی تو پیغمبروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. مگر ان پیغمبروں کو ان کی قوم نے یہ کام نہیں کرنے دیا اور ان کو قتل کر دیا. وہ اپنا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. اللہ قرآن جگہ جگہ فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے. جب بھی کوئی پیغمبر ایسی دعوت لے کر آتا جو قوم کے خلاف ہو رہی ہوتی، وہ قوم اس کو کیا کر دیتی؟ قتل کر دیتی. لیکن حقیقت میں کامیاب وہی پیغمبر ہوئے ہیں، وہی لوگ کیا ہوئے. اس لیے بات یاد رکھو کہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو لوگ کامیابی سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اصل بنا لیا. دیکھو یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا کی فکر چھوڑ دی، نہ 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 نہ، یا دنیا ہی کی فکر، دنیا کی فکر کی. دنیا کی فکر تو کرنی ہے. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ سفر میرا اچھا گزرے. وہ سفر کو مقصد بنائے تو بھی بیوقوف، سفر کو اچھا گزارنے کی فکر نہ کرے تو بھی بیوقوف. اسلام انہی دو حماقتوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے. نہ اس طرف حماقت کی طرف جائیں اور نہ اس طرف. جبکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو جو سکون کا نسخہ بتا رہے ہیں اس میں اس دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں. سفر کبھی بھی مقصد، بولو بھائی، نہیں ہوتا. سفر کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو کیا بنایا؟ من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اصل فکر بنا لیا. کیا دنیا میں نے کیا بننا ہے؟ کامیاب انسان بننا ہے دنیا میں. تو اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر و فاقہ کو اس کے نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں. یہ نہیں بتایا نبی نے کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، نہ نہ نہ. کتنے لوگ دنیا کو مقصد بناتے ہیں مگر فقیر. بولو نا یار، کیسا بلاغت والا کلام ہے. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ،
فقر اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے. کھرب پتی ہو کے بھی اس کو کیا لگے گا کہ یار کہیں یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے. دولت سے جو ایک مقصد ہوتا ہے نا، راحت، سکون، تسلی، یار کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ چیز پیدا، یار بولا کرو اللہ کے بندو، یہ تو میں شاید مجھے کچھ ہو گیا پتہ نہیں. ابھی ایبٹ آباد میں بیان ہوا، لوگ اتنا ماشاءاللہ بول رہے تھے، ان سے بولو بولو تو بولتے تھے. یہاں کی ہوا میں شاید ایسی کوئی نمی ہے جس کی وجہ سے طبیعتوں میں سستی پیدا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کانت دنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقر اس کی دونوں آنکھوں کے. اتنا پیسہ بینکوں میں جمع ہو گیا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا، پتہ ہے بھائی میں اگر یہ نوٹ بھی چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دوں تو بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اس کو لگے گا کہیں ختم نہ ہو جائے. یہ کھٹکا اس کو ہمیشہ کیا کرے گا؟ یار کہیں ختم نہ ہو جائے. تبھی تو کتنی انشورنس کرواتے ہیں. گلوکار اپنے گلے کی انشورنس کروا رہے ہیں، یار آج میں گانے گا گا کے کما رہا ہوں، کہیں میرا گلا بند نہ ہو جائے. کھٹکے ہی تو ہیں اور کیا ہے، پریشان. اور بہت کچھ ہے، انشورنس تو پتہ نہیں کس کس چیز کی ہو رہی ہے. تو ہر وقت کھٹکا، ہر وقت کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے سامنے اللہ کیا کر دیں گے؟ فقر و فقر. اور آگے فرمایا وفرق علیہ شملہ، اس کی فکروں کو گھیر دیں گے. یار یہ بھی میرا ہدف ہے، یہ بھی ہدف ہے، یہ بھی ہدف ہے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میں یہ بھی سیکھ لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی مجھے حاصل ہو جائے. جب انسان کی فکریں بہت زیادہ ہوں تو ٹینشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ جب دنیا مقصد ہے تو دنیا میں کامیابی کے لیے شہرت بھی چاہیے، کیا خیال ہے؟ عزت بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے. ارے بھائی بولو نا یار، مجھے تو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو، خام خواہ میں بیٹھ کے میں فضول باتیں کر رہا ہوں، آپ لوگ تو پہلے سے اتنے نیک ہیں. شہرت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بیوی بھی اپنے مطلب کی چاہیے، کیا خیال ہے؟ بچے بھی اپنے دو ہو، دو سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک ان میں لڑکا ہو اور ایک کیا ہو؟ لڑکی ہو. جبکہ ہمیشہ ایسا ذہن بنایا ہوا تھا دو ہو، پہلا بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، ٹینشن میں آ رہا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے. ہم نے تو سوچا ہوا تھا ایک لڑکا، کیونکہ فیملی پلاننگ والے جو ایڈورٹائز دکھاتے ہیں اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اپنی مرضی سے دے دے. وہ بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، پھر لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہو گئی. تو یہی ہو رہا ہے. یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، کیونکہ جن کے لڑکا ہو گیا وہ تو روک لیتے ہیں، لڑکا نہیں ہوا تو لڑکے کی لالچ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ فیملی کو بڑھاتے ہیں. لڑکے 2 سے زیادہ نہیں ہو رہے اور لڑکیاں 6 7 گروتھ ریشو، شادی پھر بھی ایک ہی کرنی ہے، تو معاشرہ اور تباہ ہو رہا ہے. جب خدا کے اللہ کے قانون کے خلاف چلو گے. ہندوؤں نے اس سال پتہ کیا سوچا ہے؟ ہندوؤں میں فیملی پلاننگ ہے، مگر پھر بھی لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم، کیونکہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اس ظلم کے خلاف عدالت میں کیس دائر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ لڑکیاں ماں کے پیٹ میں ہی دم گھٹ کے مر جاتی ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کو آپ عظمت کو سلام کریں، اللہ نے ان لڑکیوں کا کیس ابھی سے دائر کر دیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کی عدالت جب قائم ہوگی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا. کیونکہ یہ عربوں میں بھی رسم تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے تھے. آج ہندو ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، چائنیز ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا حساب قیامت کے دن میں لوں گا، باپ سے ماں سے پوچھوں گا، اس لڑکی میں جان ڈال کے اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے. ماں حمل ضائع کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ حمل پوچھے گا، حمل خود پوچھے گا وہ قیامت کے دن. اللہ اس میں اس کو ہاتھ پاؤں دے کر اس کو کھڑا کریں گے عدالت کے کٹہرے میں. کیا جرم ہوا تھا کہ تیری ماں نے تجھے قتل کر دیا؟ تو وہ قتل کر دیتے ہیں اس لیے ان کے ہاں گروتھ ریشو نہیں بڑھ رہا. ہم مسلمان ہیں، ہم اس قتل کو حلال
نہیں سمجھتے. لہذا ہم اگر فیملی پلاننگ پر عمل کریں گے تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, اور یہ وہ نیچرل ریشو نہیں ہوگا جو قدرت چاہتی ہے. اور جب قدرت کے کام میں گڑبڑ ہوگی تو اجتماعی سطح پہ اس کا نقصان ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ ایک دلیل بھی کافی ہے فیملی پلاننگ کے نظریے کے غلط ہونے کی, اور درجنوں باتیں اس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فرق علیہ شملا, اللہ اس کی فکروں کو کیا کر دیں گے, بکھیر دیں گے. یار یہ بھی مل جائے, بال بھی کالے ہو جائیں, اسکن بھی اچھی ہو جائے, پیٹ بھی کیا ہو جائے, کم ہو جائے, بیوی بھی کیا بن جائے نیک. عورت چاہے گی میرا شوہر بالکل ایسا ہو میرے ریموٹ کنٹرول کی طرح, جب میں بٹن دباؤں گھر سے باہر نکلے, ایگزٹ کا بٹن دبایا نا ریموٹ کنٹرول پہ, میاں کمانے کے لیے چلا گیا. انٹر کا بٹن دبایا, ایک دم جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے انڈے لیتا ہوا, جو انڈوں کا میسج دیتا ہے نا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, وہ انڈے لیتا ہوا واپس آ گیا, بھولے نہیں. ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے بھائی, جب بھی جاتے ہیں میسج آتا ہے واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. ہم تو وہی بتائیں گے نا ہمارے ساتھ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہی شیئر کریں گے نا آپ کے ساتھ. تو ساس کیا ہو جائے, بالکل ایک دم نیک بن جائے, میری ماں سے بھی اچھی بنی, بالکل اپنی خدمت نہ کروائے مجھ سے, میں 12 بجے تک سوؤں مجھے اٹھنے کا نہ کرے, اور مجھے خود سے کہے کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں جا کے رہو, خود سے کہے. ایسی ساس چاہیے, کبھی بھی مجھ سے ملنے گھر میں نہ آئے. اور ساس کو بہو ایسی چاہیے 24 گھنٹے پانی لے کے میرے سامنے کھڑی رہے, چائے کا پوچھے. شوہر کو بیوی ایسی چاہیے کہ جب جو بولو فوراً کیا کرے وہ, جی حضوری آپ میرے سرتاج ہیں, بتائیے. ایئر ہوسٹس کی طرح ہو, بٹن دباؤ فوراً آ جائے. اور ایکسکیوز بھی کرے, غلطی کیے بغیر. ایئر ہوسٹس کوئی غلطی نہیں کر رہی ہوتی, پھر بھی کیا کرتی ہے, ایکسکیوز نہیں کہتی رہتی ہے نا بار بار, حالانکہ وہ غلطی نہیں کی ہوئی. آپ بھی غلطی کریں تو ایکسکیوز کون کرتی ہے, ایئر ہوسٹس کرتی ہے. تو ہر آدمی چاہتا ہے, وہ جہازوں میں جب جاتا ہے نا کہ یار میری بیوی تو ابھی گھر جاؤں گا تو دیکھو صلواتیں سنائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحیح ہو جائے آپ کا, آپ کے امپلائز سارے آپ کے فرما بردار ہو جائیں, ایک ایک چیز سیٹنگ پہ آ جائے, تو یہ اللہ کیا کریں گے, اس کی فکروں کو, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, پیسہ بھی آ جائے, غربت کا امکان بھی ختم ہو جائے, بحریہ ٹاؤن میں 5-6 پلاٹ بھی ہو جائیں, اور اس میں بننا بھی شروع ہو جائے مکان, اور جو ایک پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا تھا وہ ڈبل قیمت پہ بک بھی جائے. کیا کیا فکریں لوگوں نے لے کر پالی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو کیا, گنجے کے سر پہ بال آ جائیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, 40 سال کے بعد بال گرنا شروع ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ لگاؤ تو وہ آئیں گے, کیا کیا چیزیں سرچ کر کر کے. وہ بھائی نہیں ہوئیں گے, اب نہیں ہوتے, اب 40 سال ہو گئے, اب گئے, اب واپس. اب تو شکر کرو جتنے رہ گئے ہیں, ان کو بچانے کی فکر کرو آہستہ آہستہ, یہ بھی. اور پھر ابھی بالوں کی فکر چھوڑ کے تھوڑے دنوں میں دانت پہ آنے والے ہو, دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. مسکرانے کے لیے کسی سے دانت ادھار لینے پڑیں گے. آپ 32 لگا کے مسکرایا, اور اب یہ جو فنکار اداکار لوگ ٹیلی ویژن پہ بوڑھے آتے ہیں نا, یہ 32 ادھار لے کے آتے ہیں کسی سے کہ یار یہ تھوڑا سا مسکرانا ہے, ٹی وی میں جا کے آپ کو پھر واپس کر دوں گا میں, ٹھیک ہے, مسکرانے کے بعد. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش نہ کرے, یاد رکھو, یہ نہیں کہہ رہا کوئی گل جائے تو سر پہ بال اگانے کی کوشش نہ کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نافرمان ہے تو فرما بردار کی کوشش نہ کرے. نہ نہ نہ, اس کو اصل فکر بولو بھائی نہ بنائے. بھائی چل گیا صحیح ہے, نہیں تو ایسے ہی صحیح ہے, بال اگائے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحت بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی. انڈین کی بھی میرے پاس بہت کالز آتی ہیں نا, تو انڈیا کی جو لینگویج ہے نا مختلف علاقوں کی مختلف ہے. تو بعض ایسے بولتے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن, مجھے یہ لب و لہجہ بڑا اچھا لگتا ہے, تو میں بولتا ہوں بولے تو بھی بولتے ہیں, بولے تو مفتی صاحب بولے تو, میں نے کہا میں تو بولا تو ہوں ابھی, پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر پتا چلا وہ بولے تو کا مطلب یہ اس کا, یعنی وہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے.
جیسے ایک نے پوچھا خلا بولے تو یعنی خلا کیا ہوتا ہے، پھر میں نے بتایا کہ خلا یہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو فکریں بولو بھائی نہیں بنا. آخرت کو اصل بنا لیا، بیگم ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار، کیا خیال ہے؟ ٹھیک نہیں ہے تو بھی کیا ہے اور ٹھیک ہی ہے. سر پہ بال ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ یہ دیکھے گا یار بچے ہوئے کتنے ہیں، اس پہ خوش ہوتا رہے گا شیشے میں دیکھ دیکھ کے یہ باقی رہ گئے. اللہ کی نعمت، جتنے دانت بچے ہوئے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے، گر گئے تو بھائی گرنے ہی ہے. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، کمر میں درد ہو رہا ہے، بھائی ہوگا اس عمر. ہمارے حضرت تو تھے نا 63 سال کی عمر میں، 63 جب سال کے ہوئے تو حضرت کے گھٹنوں میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی، بیٹھ کے نماز شروع کر دی. تو کسی نے حضرت کو کوئی دوا لا کے دی یا کوئی حکیم صاحب کا کوئی معجون کے، یہ حضرت ایلوپیتھک دوائیں بالکل بھی نہیں کھاتے تھے، کوئی معجون لا کے دی. انہوں نے فرمایا کہ اب کیا گھٹنوں کے لیے عمر دیکھو کیا ہو گئی ہے بھائی، 63 سال کا ہو گیا، اب تھوڑی گھٹنے چھوڑو اس کو. ابھی بھی نہیں گھٹنے خراب ہوں گے تو کب ہوں گے؟ لیکن اللہ کی قدرت پھر صحیح ہو گئے اور پھر 78 سال کی عمر تک الحمدللہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے رہے. وہ خود ہی خوشی سے صحیح ہو گئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اور اگر گھٹنوں کی فکر مسلط کر لیتے تو پھر گھٹنے اور بھی خراب ہو گئے. خوش رہتے تھے. 63 سال جب عمر ہوئی حضرت کی، حضرت فرماتے تھے اب میں جو زندہ ہوں تو مجھے زندہ رہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں چلے گئے، ہم ابھی تک زندہ ہیں. تو وہ فرماتے تھے یہ کیا چل رہا ہے؟ گریوی چل رہا ہے، گریوی. تو شرما شرمی میں ماشاءاللہ 78-79 سال نکالے انہوں نے. اتنے خوش کوئی ورک شاپ نہیں کی، کسی ٹرینر کا بیان بولو بھائی نہیں سنا، صرف ان حدیثوں کو جانتے تھے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. اتنے خوش تھے. اور میں بار بار کہتا ہوں خوشی کے کسی سبب کے بغیر خوش ہونا یہ اصل خوشی ہے. نہ چائے پیتے تھے، نہ موسیقی سنتے تھے، اور جو آج کل انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں، نائٹ کلب، ناچ گانے، موبائل، یہ جو نوجوان طبقے میں گٹکے مٹکے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا، پھر بھی خوش تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ورنہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے پریشانی بڑھتی ہے، اور ان کی پریشانی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے، خوشی بڑھ رہی ہے. فرما رہے بس ابھی جانے والے ہیں دنیا سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت قریب ہو، حدیث کا مفہوم ہے، تو امید کو خوف پہ انسان کیا کر دے؟ غالب. کیونکہ جوانی میں اللہ کے خوف کو برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے میں خوف برداشت نہیں ہوتا. تو بڑھاپے میں جنت کا تصور زیادہ کرے. جوانی حضرت نے رو کے گزاری اللہ کے خوف میں، بڑھاپا حضرت نے مسکرا کے گزارا. فرمایا ابھی بس اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جانے والے ہیں، مسافر خانہ ہے. اور بتاتے ہی نہیں کہ میرا گھر ہے. کوئی پوچھتا تھا نا کہاں رہتے ہیں، کہتے تھے ناز آباد کے مسافر خانے میں رہتا ہوں. اور ہم اسی پہ فخر، میرے جب بحریہ ٹاؤن میں 1 بنگلہ، وہ 6 پلاٹ، وہ پلاٹ، یہ سوچ کے زندگی کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی خریدے آپ پلاٹ، مگر اس کو اپنا وہ ہے محمد شاہ کے قبرستان میں جو ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنا صرف وہی ہے. تو اللہ کرے میں جلدی سے حدیث مکمل کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرق علیہ شملا، اللہ فکروں کو کیا کر دے گا؟ بکھیر دے گا. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، یہ بھی حل ہو جائے، یہ بھی حل ہو جائے. اور سارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. اور ایک مسئلہ حل ہوتا بھی ہے تو دوسرا کھڑا ہو جائے. بیگم صحیح ہو گئی تو ایک بیٹا بگڑ گیا، بہو ٹیڑھی میڑھی آ گئی، کیا ہے بہو ٹیڑھی آ جائے نا اللہ کی پناہ. تو مسائل ہی مسائل. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا ملے گی اتنی ہی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہوگی. ملے گی سب کو پھر بھی نہیں. دنیا کو اصل بنا لیا نا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے. تو فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یعنی مل گئی تو بھی یہ حشر ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ملے ہی نہیں. ہر آدمی کامیابی کی کوشش کرنے والا دنیا میں کامیاب. ہم تو ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے، ان کی پڑھتے ہی جو ناکام ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں. 100 میں 1 آدمی کامیاب ہوتا ہے اور 99 ناکام. ان پہ تو کتابیں نہیں لکھی جاتی. ناکام لوگوں کی 25 علامتیں، کوئی کتاب ہے بھائی؟
اگر آپ کہیں ناکام لوگ 25 جو ہر وقت سوتے رہتے ہیں, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے, ایسے بھی بہت سے کامیاب ہوئے ہیں جو ہر وقت سوتے رہتے تھے, پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے, کامیاب ہو گئے. اور ان کا بھائی پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا, ذہنی مریض بن گیا, جاب ڈگریاں بغل میں دبائے گھوم رہے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی صحت کا بڑا خیال کر رہا ہے. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, واقعی کرنا چاہیے, لیکن یہ لازمی علامت نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا میرے نانا گٹکے کھا کھا کے نا 99 سال نکال دیے, ابھی بھی پیدل جاتے ہیں, سگریٹ گٹکا نسوار پان سب چیزیں کھا رہے ہیں اور خود رکشے میں بیٹھ کے جاتے ہیں. جو بیچارہ صحت کا خیال کر رہا ہے وہ رکشے میں نہیں, وہ رکشہ برداشت نہیں کر سکتا, ایک جھٹکا آئے گا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی صحت کا خیال, وہ پان گٹکا کھا کے اچھا نہیں کر رہے, اگر وہ پان گٹکا نہ کھاتے اور صحت مند ہوتے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ ناکامی میں اللہ کامیابی پیدا کر دیتا ہے اور کامیابی میں اللہ ناکام کر دیتا ہے. دنیا کے لحاظ سے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں یہ حدیث جلدی سے مکمل کروں پھر اصل گر بتاؤں گا آپ کو کامیابی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر, ملے گی اتنی جتنی کیا ہے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. اور آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے, اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت, اللہ راضی ہو جائے, میں جو کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صحت بنانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو صحت مند مسلمان بولو بھائی پسند ہے, اس لیے صحت بنا رہا ہوں. گٹکے پان اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کیا کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جنت میں اللہ نے انار انگور ان چیزوں کا ذکر کیا, پان گٹکے کا بولو بھائی نہیں. میں ورزش اس لیے کرتا ہوں, ایکسرسائز اس لیے کرتا ہوں. بھائی صحابہ سارے چست تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, گھڑ سواری کرتے تھے. وہ میری کسی نے ویڈیو ڈال دی, میں نے ہٹوا دی ہے گھڑ سواری. اب دیکھو کنٹرول کرنا ان چیزوں کو ممکن نہیں ہے. ہم کبھی گھوڑے پہ بیٹھے, کوئی اٹھا کے یوٹیوب پہ ڈال دے گا. کئی چینلوں سے ہٹوا دی, پھر بھی ایک دو جگہ رہ گئی. میں نے کہا میرا اس کے علاوہ بھی اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا, فون کر کے وہ میں نے احمدآباد میں گھوڑے پہ میں بھاگا, گھوڑا بھاگا تھا یعنی میں اس کے اوپر تھا, ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیو ہمارے دوست تھے بنا رہے تھے, وہ ایک دو دوستوں میں شیئر کی, وہ یوٹیوب پہ گئی. میں نے جگہ جگہ سے ہٹوائی. میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب اب مشہور ہو گئے تو اب ان کے جو ہے نا وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں یار, اب ان کے یعنی شو بازی والے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں, ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میں گھوڑے پہ بیٹھے, جو بھی مشہور ہوتا ہے نا دکھاتے ہیں نا اس کو, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چائے پی رہے ہیں, وہ جلیبی کھا رہے ہیں. مشہور لوگوں کا ایسے ہوتا ہے. تو میں نے ہٹوائی جگہ جگہ سے, لیکن پھر بھی 2-4 جگہ پہ رہ گئی. تو میں بیزار آ گیا. میں نے کہا بھائی اب اس پہ کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, تو عین ممکن ہے دوبارہ بھی کوئی ایسی چیزیں آ جائیں, سمندر میں تیرتے ہوئے آ گئے. تو اب آپ لوگ ان چیزوں کو ذہنی طور پر کیا کر لیں, قبول کر لیں کہ مولوی تیر بھی سکتا ہے, گھوڑ سواری بھی کر سکتا ہے. اسلام میں کیا یہ بولو بھائی جائز ہے. بوٹ بھی چلا سکتا ہے سمندر پہ, ڈائی پہ بھی لگا سکتا ہے. تو اب اس پہ کمنٹس نہ کریں کہ یہ مولوی صاحب شو بازی کر رہے ہیں. دل کی نیتوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور میں اس لیے کہ تھوڑا زیادہ اس کے خلاف سختی نہیں کرتا کہ تھوڑا سا یہ لوگوں کا ذہن بننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے کہ جیسے دلہن آتی ہے نا رخصتی کے وقت, پرانے زمانے میں جب جایا کرتی تھی, تو مولوی ایسا ہونا چاہیے ایسے خرامہ چلتا ہوا جا رہا ہوں, سے 4 آدمی پکڑ کے لا رہے ہوں. ہمارے حضرت تیز چل نہیں سکتے, گر جاتے ہیں, اتنے نیک ہیں. نیکی کا تصور کیا ہے؟ اتنے نیک ہے کوئی زور سے کھانسے تو گر جاتے ہیں, بم پھٹے تو حضرت میں پڑ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. تو گھوڑے سے تیز بغیر پریکٹس کے دوڑتے تھے یا پریکٹس کی ہوگی اس کی؟ ارے بھائی کوئی ماں کے پیٹ سے اتنا چیمپئن پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی ان کی. یہی تو وہ صفات تھی جن کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اب ہمارے یہاں کوئی نمازی بن جائے اللہ کی پناہ, جتنا نیک ہوگا اتنا ماشاءاللہ سست ترین آدمی ہوگا دنیا کا. ہوگا حج کر کے آیا تو بالکل ہی لیٹ گیا گھر میں. پہلے صحیح تھا, گلی کا ہیرو بنا ہوا تھا نا محلے کا,
جہاں جاتا تھا لوگ کہے بندہ آ رہا ہے، حج کر کے آ گیا تو کیا ہو گیا، بالکل فارغ. تبلیغ میں چلہ لگا کے آ گیا. تبلیغ میں وقت لگاؤ بزرگوں کے ساتھ، پھر بڑے ٹائٹ ہو جاتا ہے. اور ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ لگاؤ گے نا تو اور زیادہ کیا ہو کے آتا ہے، بالکل ہی سست ہو جاتا ہے. دین تو آپ کو چست کرتا ہے. ادھوری تعلیمات جب بھی کسی کی لیں گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا. تبلیغ میں بار بار بتایا جا رہا تھا کم کھانا ہے کم سونا ہے، اور وہاں جا کے کھو کیا رہا ہوتا ہے، کام کھانا ہے کام سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. تو اب اپنے ذہن کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا صحت بھی بنانی ہے مگر کس کی رضا کے لیے، اللہ کا. لہذا اسباب اختیار کرنے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو ہمارا مقصد صحت تھا ہی نہیں بھائی. صحت اگر کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزری، ان کی کامیابی ہی وہ بیماری تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، بڑھاپے میں ملا ہے، ساری زندگی رو کے گزری، مگر وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے، کامیاب. وہ بھی، اور اللہ نے پوری سورت نازل کر کے ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ چھن گیا، یہ ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہے. میں کہتا ہوں بھائی اب یعقوب علیہ السلام کو تو بیٹا چھن گیا، تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا جو اللہ نے چھین لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل فکر بنایا، سب سے پہلا کام کیا، جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل میں اللہ کیا پیدا کر دے گا، غنا. ایک ڈھیلا بھی جیب میں نہیں ہوگا، سمجھے گا اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ. اللہ کا دیا کیا ہے، بہت کچھ. اسی پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا رہے گا، ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے ہیں، حالانکہ ایک بھی کافی تھا. کیا خیال ہے، انڈا بھی تھا. اسی پہ سوچ سوچ کے کیا ہوتا رہے گا، یار ضرورت تو اتنی بھی نہیں ہے، اہل تو اس کا بھی نہیں ہوں، جتنا بڑا نالائق ہوں، جیسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں ایک نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے، مگر میرے رب نے مجھے صبح الحمدللہ کھلایا. شام کا کیا بولے گا، یار جس اللہ نے کھلا دیا شام کو کیا کرے گا، وہ بھی کھلا دے گا. چھوڑو اپنے اسباب، یہ نہیں کہ پوسٹی بن کے بیٹھ جائے گھر میں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یاد رکھو. فکر نہیں ہوگی بھائی اللہ ہے نا، وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچا سکتا ہے، وہ آگ میں جلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ مجھے رات کو 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے بھائی. اس کو کون سی اتنی ٹینشن والی بات ہے بھائی. تو خوش رہے گا. اور اللہ پہ توکل کیا، پھر بھی رات کو روٹی بالفرض نہیں ملی، کوئی بات نہیں بھائی. جو اللہ روٹی نہیں کھلا رہا اس پہ میں صبر کر رہا ہوں، آخرت میں کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کھلا، میں پریشان ہوں، اور اس پریشانی پر کیا ملے گا، اجر ملے گا. ہمارے نبی کو کون سا ہر وقت روٹی مل جاتی تھی، اور جتنا بھوکا ہونے کے بعد ملے گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا. وہ صبح جتنا کھائے نا پراٹھے، اس سے جو کولیسٹرول پیدا ہوا ہے وہ سارا کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ. اتنی ٹینشن میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کہ روٹی نہ مل رہی ہو رات کو. میں تو بتا رہا ہوں اگر بالفرض یہ ہو جائے تو بھی خوش رہے گا. اور ہماری تو ساری حاجتیں صبح شام الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمیں ٹرینر چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ کام سکون کیسے حاصل ہوتا ہے. سمجھ رہی ہو، سب کچھ حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی کیا ہو رہا ہے، ٹینشن، پریشانی. جلدی سے حدیث کا ترجمہ کر دوں، بات پر ختم کرتا ہوں، پھر اگلے ہفتے کوشش کروں گا اس کو میں مزید مکمل کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، ساری فکروں کو سمیٹ کر اللہ ایک فکر بنا دیں گے آخرت. ساری فکریں ہیں، بیگم ٹھیک ہو جائے، عورت کہہ رہی میرا میاں ٹھیک ہو جائے، اور جناب میری غربت دور ہو جائے، فکریں ہیں، لیکن یہ اصل فکر بھائی، اصل تو اللہ خوش ہو جائے. اصل کیا ہے، جس کی ایک فکر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کی 100 فکریں وہ خوش ہوتا ہے. 100 فکروں والا آدمی تو اتنی الجھی ہوئی زندگی گزارتا ہے، اس کو تو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس آدمی کا مقصد سکون بھی نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا. سکون خود بخود ملے گا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. فرمایا دنیا بھی ملے گی اور ذلیل ہوتی ہوئی آئے گی، ایسی جیسے کوئی لانڈی ہوتی ہے نا، ذلیل، باندی بن کے آئے گی دنیا، باندی بن کے. اس حدیث کی تشریح میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وقت ہو گیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا دنیا ذلیل ہو کر کیسے آتی ہے. ایک بادشاہ نے کسی بزرگ کو بلایا اور کہا کہ میں آدھی دنیا جو میرے پاس ہے آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں.
اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں اس سے ایسا گفٹ لے کے کیا کروں گا جو میرے غلام کا بھی غلام ہو ہے بھائی، ایک تو میرا غلام، پھر اس غلام کا بھی غلام، تو اس غلام سے میں کیا گفٹ وصول کروں؟ یعنی اپنے غلام سے بھی انسان گفٹ نہیں لیتا نا کہ یار تو میرا ہی تو کھاتا ہے تو مجھے گفٹ دے رہا ہے، اور غلام کا بھی آگے کیا ہو غلام۔ بادشاہ حیران ہوا، تو اس نے کہا بزرگ نے کہ دنیا میری غلام ہے اور تو دنیا کا غلام، تو میرے غلاموں کا بھی کیا ہے غلام، یعنی میری نظر میں تیری کوئی ویلیو، بادشاہ سلامت میری نظر میں آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو میں اتنا پروٹوکول دوں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ویلیو آپ سمجھتے ہیں آپ بادشاہ ہوں گے، ٹھیک ہے اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی نعمتوں پہ کو دیکھ کر ہم کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اصل ہدف پر ہمیں آخرت کی فکر میں ہم لگے ہوئے، آپ نہیں لگے ہوئے، آپ تو ہمارے غلاموں میں کیا ہیں غلام ہیں۔ تو ایسے انسان کے پاس دنیا کیا آتی ہے ذلیل ہو کر، لفٹ نہیں کراتا، ملتی ہے پھر بھی لفٹ نہیں کراتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ کیفیات پیدا کر دیں۔ یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان تعلیمات کو جب تک فالو نہیں کرو گے تو یہ جو ٹرینرز ہیں نا جو آج کل ٹریننگ دے رہے ہیں، میں اللہ کرے میری یہ بات ان کے کانوں میں بھی کسی طرح پہنچ، یہ دیتے رہے ٹریننگ اچھی کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں الٹیمیٹ ویژن کو ڈالنا پڑے گا کہ اپنے ویژن کے ساتھ ایک ایسا ویژن بھی بناؤ جو اس ویژن کا بھی کیا ہو، وہ الٹیمیٹ ویژن آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ حاصل کرو گے بالآخر ختم، فنا، دفن زمین میں۔ یہ سب چیزیں آپ کی کامیابی میں کیا ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک آخرت کو اصل مقصد نہیں بناؤ گے دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔